جب حسین ابن علی نے اپنے 72 رفقا کے سمیت ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ایک درد بھری داستان ہے۔ جیسے ہی کربلا یاد آتی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔ اگر دل سخت نہ ہو، سینے میں دل کی جگہ پتھر نہ ہو، دل دھڑکتا ہو، تو وہ حسین کے غم میں آج بھی روتا ہے۔ امت کی آنکھیں حسین کی دہلیز کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے ساتھ محبت، مودت اور عقیدت کا رشتہ رکھنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ سارے بولیے ذرا۔ میں آج تھوڑی کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حسین مدینے سے نکلے کیوں ہے۔ جوانوں کے لیے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سیاق و سباق عرض کر کے پھر اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے مل کے کچھ سامان اکٹھا کیا کہ سرکار کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہے، مہمانوں کا آنا جانا بھی بڑا ہے، کھانے بھی چلتے ہیں، لنگر بھی چلتا ہے، یہ سارے معاملات بہت زیادہ ہے، اخراجات، اور خود حضور ہر وقت اس کا پیغام گلی گلی پہنچاتے ہیں۔ آمدن کے کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ سامان، چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ سامان اکٹھا کر لیا، کوئی اناج اکٹھا ہوا، کھجوریں اکٹھی ہوئی، کپڑے اکٹھے ہوئے، جو ضروریات زندگی تھی۔ صحابہ نے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا دیا، ایک ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی۔ سرکار حجرے میں اندر ہے، سرکار اپنے وقت پہ باہر نکلے، سامان کا ڈھیر ہے اور صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میں نے بات سمجھانی آپ کو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے مال دیکھا، صحابہ کے چہرے دیکھے، فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے ہم پر اتنے کرم کیے ہیں۔ کرم والا بندہ بولے گا، اتنے کرم کیے ہیں، ہم کیا تھے کیا بنا دیا، ہم کہاں تھے کہاں لے آئے، ہم جہنم کے کنارے پہ تھے، آپ نے انگلی سے پکڑ کے جنت کے نظارے کرا دیے ہیں۔ آقا آپ نے نوازنے کی حد کر دی ہے، آپ کی بارگاہ میں جو آیا ہے خالی ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔
آقا آپ کی بارگاہ میں ابو بکر آئے، آپ نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر آئے فاروق اعظم بنا دیا، عثمان آئے ذوالنورین بنا دیا، علی آئے شیر خدا بنا دیا، وہ کالے رنگ کا ذات کا حبشی، موٹے ہونٹ کالے رنگ، وہ بلال بکتا بکتا غلام در غلام آپ کی بارگاہ میں آیا، اور منظر یہ تھا کعبہ نیچے تھا، بلال کے قدم اوپر تھے۔ اتنا کچھ آپ نے عطا کیا ہمیں۔ آقا ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، تو یہ کچھ اس ساری، اب توجہ رکھیے گا اس نقطے پر، اس ساری کرم نوازی کا یہ کچھ بدلہ قبول فرمائیے۔ اجر بدلے کو کہتے ہیں، اسی سے اجرت ہے، اسی سے معاوضہ ہے، اسی سے بدل ہے۔ حضور یہ اتنی کرم نوازیاں، یہ کچھ اجرت کے طور پہ قبول کر لے۔ کس کے طور پہ؟ یہ لفظ بولیے ذرا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کا لفظ ہے، اجرن، اجرت سے، یہ اجرت قبول فرما لے۔ سرکار نے یوں دیکھا، مولا یہ صحابہ کیا کہہ رہے؟ اب جواب حضور نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا ہے۔ اس پہ توجہ چاہوں گا، جواب حضور نے، بولیے حضور نے، جواب اللہ نے دیا۔ فرمایا کل، پریشان نہیں ہونا، ان سے فرما دے لا اسألکم علیہ، میں اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میری تبلیغ کی اجرت یہ ہے میرے حسین سے پیار کرنا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا، اجرت کوئی نہیں مگر ہے، اللہ کا مطلب آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا مگر ہے، کون؟ اونچا بولیے، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے، الا مگر ہے، آقا کیا؟ فرمایا میرے کربلا والے حسین سے پیار کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ۔ اب صحابہ نے سوال کیا، اچھا چلو میں آیت مکمل کر دوں، یہ مکمل کم پڑھی جاتی ہے، آپ نے اتنی سنی ہوگی قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی ال، یہاں تک سنی ہے، یہاں آیت مکمل نہیں ہو رہی، آگے بھی اللہ نے ایک بات کی ہے، سورہ شورى، یہ آگے بھی ایک بات اللہ نے کی ہے، کیا؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، پوری توجہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا سونیا انہیں فرما دے جو یہ نیکی کرے گا نزد لہو، وہ تھوڑی کرے گا ہم اسے زیادہ کر دیں گے، آئے آئے، نزد لہو زیادہ کر دیں گے، فیہا حسنا، آئے آئے، یہ بڑا لفظ قابل توجہ ہے، فیہا حسنا، اگر بندہ محبت ناقص کرے گا، ٹوٹی پھوٹی کرے گا، ہلکی پھلکی کرے گا، مگر حسین کے در پہ آئے تو صحیح،
حسین سے پیار کرے تو صحیح، وہ ٹوٹا پھوٹا پیار کرے گا، میں رب اس پیار کو حاصل بنا دوں گا۔ آیت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، اگلی لفظ ہے جس پہ آیت ختم ہو رہی ہے، فرمایا ان اللہ غفور شکور۔ اس پہ ذرا سبحان اللہ کہیے ذرا، ان اللہ غفور شکور، اور میرے مصطفیٰ جو ایسا کرے گا اجر کیا ہے؟ فرمایا میں اس کے گناہ بھی معاف کروں گا اور رب ہو کے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ان اللہ غفور شکور۔ اس کا بعد نے ترجمہ کیا قدردان، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا میں اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، اس کا قدردان بھی ہوں گا۔ اب مجھے اتنا کہنے کا حق تو دے نا، یہ حسین کا پیار کیسا جوہر ہے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور گناہ معاف کر کے بندے کی قدر بھی کرتا ہے۔ بندہ قدر کے قابل ہو جاتا ہے جو آل نبی کے دروازے پہ جھک جاتا ہے۔ دو جہتیں ہیں، یہ تمہیدن میں نے آیت پڑھی خطبے کی، اس کی وضاحت ہے۔ ان سے پیار کیوں کیا جائے؟ وجہ، پہلی وجہ وہ یہ کہ یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ آیہ مباہلہ میں حسن و حسین کو حضور اللہ نے حضور کے بیٹے کا ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ نواسے نہیں، بیٹے۔ لوگ نواسے کی ہی صرف بات کرتی ہیں، وہ نواسے تھے، نواسے بھی تھے، مگر قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، حسنین قریبین صرف نواسے نہیں، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ محبت کی ایک وجہ کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ دوسری وجہ ان سے محبت کیوں کی جائے؟ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کر آخری بندے تک آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آج میں جس منبر پہ بیٹھا ہوں نا، یہ منبر مجھے حسین نے دیا ہے۔ بولیے بولیے ذرا، یہ منبر مجھے حسین نے دیا ہے۔ آپ جس مصلی پہ بیٹھے ہیں نا، مجھے اس رب کی قسم جس کی نماز پڑھتے ہو، یہ مصلی تمہیں حسین نے دیا ہے۔ ہمارے دامن میں جو ہے، آج مسجدوں میں اذانیں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، کعبے کا طواف ہے، یہ سب حسین کی وجہ سے ہے۔ حسین گر نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا۔ کیوں نکلے مولا حسین مدینے سے؟ توجہ رکھیے گا، بالخصوص نوجوان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے تھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے مختلف طریقوں سے یزید کی بیعت لینے کا بھی اہتمام کیا۔ 22 رجب 59 ہجری حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا۔
یزید تخت پہ بیٹھا، سب سے پہلے اسے فکر ہوئی کہ میں اپنی بیعت لوں۔ چلے میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، عرب میں تب بیعت چلتی تھی، ہمارے یہاں ووٹ چلتی ہے، یہ بیعت ہی ووٹ ہے۔ میں بیعت لوں، اسے کسی بندے نے سمجھایا کہ پورے عرب پر، ساری سرزمین پہ 4 بندے ہیں، اگر وہ بیعت کر لے تجھے خطرہ کوئی نہیں۔ کتنے بندے؟ اونچا بولو ذرا۔ اور کہنے والے نے کہا ان 4 میں سے بھی ایک ہے، اگر وہ آ گیا نا تو باقی 3 بھی آ جائیں گے۔ پہلا ہدف اس نے کہا جی کون؟ اس نے کہا علی کا بیٹا حسین ہے۔ میں بڑے آرام سے ذرا تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ حسین ان کا باقی، ان کا دوسرے نمبر پہ عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے۔ تیسرے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے۔ یہ 4 بندے ہیں۔ ہاں اگر حسین آ جائے نا سارے آ جائیں گے۔ اب یزید کو فکر ہوئی حسین کی۔ اچھا دیکھیے میں ایک مثال دوں گا، سارا عرب چھوڑ کے یزید کو حسین کی فکر ہی کیوں؟ سارا عرب چھوڑ گیا، ایک حسین کی فکر کیوں؟ اب جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، 200 بیٹھا ہے، 250 بیٹھا ہے، یہ سارا بندے مجھے کاغذ پہ دستخط کر دینا، سارے بندے، تب بھی مسجد کے سامنے والا مکان میرا نہیں ہو سکتا۔ 250 بندہ دستخط کر دے وہ مکان میرا، آپ مجھے دستخط کر دے میں صبح عدالت میں چلا جاؤں، جج صاحب 300 بندے کے دستخط، یہ سائل ہے 300 بندے کے، اب تو مکان میرا ہونا چاہیے۔ جملہ دل میں اتار لے آپ نے، 300 بندے کے دستخط ہے، مکان میرا ہونا چاہیے۔ جج کہے گا بے وقوف نہ بن، 300 چھوڑ، وہ 1 لا جو مالک ہے، ہائے ہائے، 300 چھوڑ، وہ 1 لا جو مالک ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی پورا عرب چھوڑ کے یزید کو حسین کی فکر کیوں تھی، اس لیے وہ جانتا تھا پورے عرب کی بیعت میں وہ پاور نہیں جو اکیلے حسین کی بیعت میں پاور۔ مولا حسین مدینے میں ہے، مدینے کا گورنر ہے ولید بن عقبہ۔ یزید نے اس سے خط لکھا، خط لکھ کے یزید کہتا ہے ولید تم مدینے کی گورنر ہو، میں حاکم وقت ہوں، میرا حکم ہے حسین کو بلا کر میری بیعت لو، اگر نہ کرے تو سختی کرو۔ یہ ولید نے خط، یہ یزید نے ولید کو خط لکھا، مدینے کے گورنر کو خط آ گیا۔ اب ولید نے خط پڑھا، ادھر وقت کا حاکم یزید تھا، ادھر حسین ابن علی تھا۔ شام کا وقت ہے، ولید نے دار الامارہ جسے دار الخلافہ کہتے ہیں، مدینے کے اندر جو گورنر کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں پہ مولا حسین کو بلایا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، مغرب پڑھ لی تھی، حسین کو بلایا، کہا میری بات سنیے، مولا حسین مسجد میں ہے،
مولا حسین نے جان لیا جو اس وقت مجھے بلایا ہے خیر نہیں ہے. توجہ ہے نا جی؟ خیر. آپ نے اپنے خاندان کے 30 افراد ساتھ لیے، تلواریں پکڑ لی. کم میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، تم نے باہر کھڑے ہونا ہے، اندر اکیلا میں جاؤں گا. اگر اونچی آواز سنو تو پھر اندر آ جانا ہے، ورنہ باہر رہنا ہے. ادھر ولید بن عقبہ نے مروان بن حکم کو بھی بلا لیا تھا، یہ اس سے پہلے کا گورنر تھا مدینے کا. اب دونوں بیٹھے ہیں، مولا حسین چلے گئے. انہوں نے کہا اس طرح حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، مجھے یہ خط ملا ہے کہ آپ سے بیعت لوں. جب یہ خط کا مضمون سنا نا تو حسین بولے ولید تو جانتا ہے میں کون ہوں. ایک سبحان اللہ چاہیے آپ کی طرف. تو جانتا ہے میں رات کے اندھیرے میں اکیلا بیعت میں نہیں کروں گا، صبح ہوگی پورا مدینہ اکٹھا کرو، وہاں بات کرو، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کر لے. رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ بلا سب توجہ دیجئے گا، اتنا کہنا تھا. حسین پلٹے، مولا حسین اتنا کہہ کے پلٹ گئے. مروان لائن لینا ولید بن عقبہ کے کان میں کہا تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، موقع اچھا تھا، بیعت کر لیتے تو ٹھیک، نہ کرتے تو حسین کا سر قلم کرتے. یہ الفاظ حسین کے کانوں نے سن لیے. آپ چلتے ہوئے پلٹے، دو تیزی سے آئے، مروان کی طرف دیکھا، محمدی شیر حیدری کچار سے باہر آیا، فرمایا مروان ہوش کر، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں، محمد کا بیٹا ہوں، کعبے کا وارث ہوں، مسجد نبوی کا وارث ہوں. کون ہے جو مدینے میں مجھے قتل کرنے کی بات کر رہا؟ ہم نے تو بچپن سے سن رکھا ہے منزل کربلا ہے، کس میں جرت مجھے قتل کرے؟ اتنا کہہ کے پلٹے. ولید نے جواب لکھ کے یزید کو روانہ کر دیا کہ یہ کام نہیں بن رہا. اس نے پھر جواباً خط لکھا، کہا ولید بیعت لو، ہر طرح کی سختی کرو، اگر پھر بھی بیعت نہیں کرتا حسین کا سر قلم کر دو. ساتھ لالچ دیا، یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا. ولید نے خط پڑھا اور کہا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ دولت کے لیے حسین کو قتل کر دوں. خط مولا حسین کو دکھایا. یزید نے پھر خط لکھا، پھر خط لکھا، بیعت لو ورنہ یہ کرو، بیعت لو ورنہ یہ کرو. جب خط دیکھے نا، ایک دن مولا حسین نے آخری خط دیکھا یزید کا، پھر سوچا اب یہ لوگ مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیں گے. گھر آئے، سب سے پہلا مشورہ اپنی بہن زینب سے کیا ہے. حسین زینب کے بغیر نہیں چلتا، زینب حسین کے بغیر نہیں چلتی. سلام اللہ علیہ. کہا بہن وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا میرے نانا کے شہر میں خون بہے، میں اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں کروں گا. بھائی حکم کیا ہے؟
فرمایا تیاری کرو چلنا ہے۔ آپ کی آنکھوں کو سلام جو غم حسین میں بہہ پڑی۔ مدینہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ گئے ہیں اللہ سب کو حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں، آپ 10 دن رہے، 15 دن رہے، حج صاحب 20 دن رہے، قاری صاحب 10 دن رہے، 15 دن رہے، 20 دن رہے، مدینے سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندہ جب مدینے سے رخصت ہوتا ہے نا، خدا کی قسم گنبد خضرا کو پشت کر کے نہیں چلتا، رخ کر کے الٹے پاؤں پیچھے پلٹتا ہے۔ دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ ایک یقین ہوتا ہے کہ حضور نے اس بار بلایا ہے، اگلی بار بھی ضرور بلائیں گے۔ ایک یقین ہوتا ہے کہ سرکار ضرور بلائیں گے۔ آپ اس یقین سے مدینہ چھوڑتی ہے، پھر بھی چھوڑنا مشکل ہے۔ حسین کو پتا تھا میں مدینے واپس نہیں آؤں۔ جہاں حسین پیدا ہوا، جہاں حسین کھیلا ہے، جن گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا، جوانی گزری، آج حسین اس مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ جب مدینہ چھوڑنے کی باری آئی، گھر والوں سے کہا تیاری کرو، اور خود کا آج رات کو ہی نکلنا ہے۔ کیا کہا؟ تیاری کرو۔ خود جنت البقیع میں اماں زہرا کی قبر پہ چلے گئے۔ اماں جان میں حسین آیا ہوں۔ دن رات آپ کی قبر پہ آتا تھا، حاضریہ ہوتی تھی، ایک محبت تھی، ایک پیار تھا، آپ کے مزار کو دیکھ کے دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ اماں جس ناز سے آپ نے ہمیں پالا ہے، کوئی ماں بیٹے کو نہیں پالتی، مگر ماں آج وہی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ساتھ بھائی حسن کی قبر تھی، وہاں پہ بیٹھ گئے، کہا حسن بھائی بھائی کا سہارا ہوتے ہیں۔ سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے نا، سارا زمانہ بھی، بھائی پھر بھی بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ میرا بھرا ہے، میرا بھائی ہے۔ کہا حسن جب سے تو نے منہ موڑا ہے، مصیبتوں نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ حسن اب سہارے کی ضرورت ہے، مگر میرا سہارا قبر میں لیٹا ہے۔ حسن میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ بھی آپ گئے، اور سب سے آخر پہ حسین نانا کے حجرے میں گیا ہے۔ روایت کے لفظ ہے امام حسین قبر کے اوپر لیٹ گئے، قبر سے چمٹ گئے، اور جو لفظ حسین نے کہے، کہا نانا جان دیکھیے میں حسین آیا ہوں۔ نانا یہ وہی حسین ہے، آپ سجدے میں تھے میں پشت پہ آ بیٹھا تھا۔ نانا جس حسین کے لیے آپ نے سجدے طویل کر دیے، آج وہی حسین آیا ہے۔ نانا جان یہ وہی حسین ہے جسے خطبہ دیتے ہوئے اگر میں مسجد میں آ جاتا، آپ خطبہ چھوڑ کے مجھے اٹھاتے اور اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان یہ وہی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ جب کندھوں پہ بٹھا کے آپ مدینے کے بازاروں میں چلا کرتے تھے، صحابہ کہتے
حسین کیا سواری بھی لی ہے، اور آپ کہتے سواری لی سوار بھی دیکھ لو کتنا حسین۔ لالا جان مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں چھوٹا تھا، گھر میں رو رہا تھا، میرے رونے کی آواز باہر آئی، آپ کے کانوں میں پڑی، آپ گھر کے اندر آئے اور میری ماں زہرا سے کہا، زہرا حسین کو رونے نہ دیا کر، کیونکہ جب حسین روتا ہے مجھ محمد کا دل روتا ہے۔ بابا میں آج جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین کیوں جا رہے ہو؟ کہا لالا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے، سونیا امت آپ کی ہے، کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، مگر مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے رہے۔ نانا جان میں مدینے جا رہا ہوں، اب اللہ جانے اس وقت قبر رسول میں قلب رسول پہ کیا گزری ہوگی۔ لوگوں خدا کی عزت کی قسم روایتیں گواہ ہے، حسین مدینے سے یوں نکلا جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ حسین مدینے سے نکلا، مدینے کی لوگوں کی چیخیں سننے والی تھی، آپ نے سب کو ساتھ لیا، کہا عباس فہرست بناؤ کون کون جائے گا، فرمایا میرا نام لکھو، لکھ لیا۔ آخری بات اپنا نام لکھو، لکھ لیا۔ علی اکبر جائے گا، قاسم جائے گا، علی اصغر جائے گا، اون و محمد جائیں گے، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا۔ مردوں کی لسٹ مکمل ہوئی، حضور عورتوں میں فرمایا میری زوجہ شہربانو جائے گی، میری زوجہ ام لیلہ جائے گی، میری زوجہ ام رباب جائے گی۔ لکھتے 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 ایک نام حسین نے لکھوایا، عباس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے، کہا عباس لکھ میری بہن زینب بھی جائے۔ عباس نے قلم رکھ دیا، کہا بھائی حسین، آقا حسین، جس زینب کا چہرہ پورے مدینے میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ وہ بھی کربلا جائے گی؟ جن کے سروں سے دوپٹہ سر کے سورج حیا کے مارے چھپ جاتا، وہ عزتوں والی بی بی بھی جائے گی؟ جس کا نشان قدم کسی نے نہیں دیکھا وہ زینب بھی جائے گی؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں دعا کرتا ہوں جو آنکھیں رو رہی ہیں صدا غم حسین میں روئیں، نصیب والے ہیں آپ۔ لفظ آخری جملہ سنیے، بات سمیٹتا ہوں۔ کب آقا وہ زینب بھی جائے گی، وہ زینب بھی جائے گی، وہ زینب بھی جائے گی۔ حسین نے فرمایا عباس سنو، کربلا تک قافلہ میں لے کر جاؤں گا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، قافلے کا حسین میں ہوں۔ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، اور شام سے لے کر مدینے تک اس قافلے کی حسین زینب بڑھ جائے۔ ایک بیٹی کو چھوڑا ہے، کس کو؟ ایک بیٹی کو چھوڑا جس کا نام تاریخ میں سیدہ سغرا آیا ہے۔ عباس نے لسٹ پڑھ کے بتائی نا، یہ جائے گا یہ جائے گا۔ اب جس بی بی کا نام نہیں تھا وہ کبھی بابا کے منہ کو دیکھے،
کبھی چچا عباس کو دیکھے، کبھی علی اکبر کو دیکھے، کبھی سیدہ زینب کو دیکھے، میرا نام کیوں نہیں لیا بابا نے؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ علی اکبر جا رہا ہے اور میں یہاں رہوں، علی اصغر جا رہا ہے اور میں یہاں رہوں۔ پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اب بابا سے پوچھے میرا نام بھول تو نہیں گئے؟ آپ بیٹیوں والے ہیں، بیٹی جوان ہو جائے تو وہ باپ سے بات کرتے ہوئے شرماتی ہے، ایسا ہی ہے نا، کچھ مانگتے ہوئے بات کرتے ہوئے شرماتی ہے بیٹی۔ پھوپھی سے کہا زینب سلام اللہ علیہ پتہ کیجئے میں کیوں نہیں جا رہی؟ سیدہ زینب نے کہا حسین بھائی زینب یہ سغرا نہیں جائے گی؟ کہا نہیں جائے گی۔ آپ نام لکھنا بھول تو نہیں گئے؟ کہ بھولا نہیں، یہ جائے گی نہیں۔ اب سیدہ زینب بھی حیران ہوگی کہ یہ بچی کیوں نہیں جائے گی، بار بار اصرار کیا۔ اب جو لفظ ہے نا کتابوں کے بڑے حوصلے والے ہیں، حوصلے سے سننے والے ہیں۔ سیدہ زینب نے جب بار بار اصرار کیا نا لے جاؤ، اگر سواری کا مسئلہ ہے جس اونٹ پہ میں بیٹھوں گی میں ساتھ بٹھا لوں گی، سکینہ کے ساتھ بیٹھ جائے گی، آپ لے کے تو جائیں، سواری کا تو مسئلہ کوئی نہیں۔ حسین نے کہا ضد کرتی ہو زینب، ضد کرتی ہو؟ کہا بھائی سغرا کیسے رہے گی؟ فرمایا ایک دفعہ ذرا سغرا کا چہرہ دیکھ اور چہرہ دیکھ کے بتا اس کی شکل کس سے مل رہی ہے۔ ایک دفعہ دیکھ اور بتا سغرا کا چہرہ کس سے ملتا ہے۔ اب سیدہ زینب نے سیدہ سغرا کو دیکھا، غور سے دیکھا، چیخ نکلی، کہا حسین سغرا کا چہرہ تو اماں زہرا سے مل رہا ہے، یہ تو اماں زہرا کی تصویر ہے۔ کہا زینب تو جانتی ہے ہم مہمان بن کے نہیں جا رہے، تو جانتی ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جانتی ہے کوفہ کے بازار میں ہماری بیویوں کو رسیاں باندھ کے گزارا جائے گا، شام کے بازار میں کھڑا کیا جائے گا، حسین سب کچھ برداشت کر لے گا، یہ برداشت نہیں کرتا اپنی اماں کی تصویر کو کوفہ کے بازار میں۔ وما علیہ